اس مغالطے کی وجہ کفار کو اللہ کے سلسلے میں جو دھوکہ ہے یہ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے۔ اس دھوکے کے پس منظر میں بھی شیطانی قیاس کار فرما ہے، اور وہ قیاس یہ ہے کہ کفار جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں میسر ہیں تو وہ ان نعمتوں پر اخروی نعمتوں کو قیاس کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں عذاب سے محفوظ رکھا گیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی نے ان کے اسی قیاس کی ترجمانی ان الفاظ میں فرمائی ہے، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 8، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے اس کہنے پر فوراً سزا کیوں نہیں دیتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8، ان کے لیے جہنم کافی ہے، اس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح جب وہ غریب اور تنگ دست مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اہانت آمیز انداز میں کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان اچھی چیز نہیں ہے، اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو ان حقیر اور ذلیل لوگوں سے پہلے ہمیں ملتی۔ ان کے اس قیاس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم پر احسان فرمایا ہے۔ جو شخص محسن ہوتا ہے اسے محبت ہوتی ہے، اور جسے محبت ہوتی ہے وہ اپنے احسان کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات مستقبل میں بھی جاری رہیں گے۔ بقول شاعر، لقد احسن اللہ فیما مدى کذلک یحسن فیما بقى، اللہ نے ماضی میں احسان فرمایا ہے، اسی طرح وہ مستقبل میں بھی احسان کرے گا۔ مستقبل کو ماضی پر قیاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل و احسان کو اپنی بزرگی اور عظمت کا پرتو سمجھتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں بزرگ، عظیم اور اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہوتا تو مجھ پر یہ احسانات نہ کیے جاتے۔ یہاں یہ مغالطہ اس جملے میں نہیں ہے کہ وہ محسن کو محب سمجھتا ہے، بلکہ اس جملے میں ہے کہ اللہ کا انعام دینا احسان ہے، اللہ نے اسے نعمتیں کیا دیں، وہ دھوکے میں پڑ گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ میں اس کے نزدیک بزرگ ہوں، اور بزرگی کے لیے وہ دلیل اختیار کی جو بزرگی کے بجائے ذلت پر دلالت کرتی ہے۔ کافر پر احسان اور مومن کی محرومی کی مثال، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے پاس دو کمسن غلام ہیں، وہ ایک سے محبت کرتا ہے اور دوسرے سے نفرت کرتا ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے اسے کھیل کود سے روکتا ہے اور مکتب میں جانے کا پابند بناتا ہے، بلکہ اسے وہاں محبوس رکھتا ہے تاکہ ادب حاصل کر لے۔ اسے مرغن کھانوں اور میووں سے روکتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے باعث نقصان نہ ہوں۔ اسے کڑوی کسیلی دوائیں پینے پر مجبور کرتا ہے تاکہ امراض سے شفا پائے اور تندرست رہے۔ جس غلام سے اسے محبت نہیں ہوتی اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے، نہ اسے مکتب میں داخل کرتا ہے اور نہ کھیلنے سے روکتا ہے، نہ عمدہ اور لذیذ غذائیں کھانے سے منع کرتا ہے۔ یہ غلام اپنی نادانی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ آقا کو اس سے محبت ہے کیونکہ اس نے مجھے خورد و نوش، کھیل کود اور سیر سپاٹے کی اجازت دے رکھی ہے، بلکہ وہ میری تمام فاسد اغراض کی تکمیل میں مدد کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اس نادان غلام کی خوش فہمی ہے، آقا کو اس سے ذرا محبت نہیں ہے۔ محبت اس غلام سے جس کی وہ خود تربیت کر رہا ہے اور جو اس کی سخت گیری کا شاکی ہے۔ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کا بھی یہی حال ہے، یہ تمام چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ان مہلکات سے محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ان اللہ یحمی عبدہ من الدنیا وہو یحبہ کما یحمی احدکم مریدہ من الطعام والشراب وہو یحبہ۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو قتادہ ابن صفحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو دنیا سے بچاتا ہے جس طرح تم اپنے محبوب مریض کو کھانے سے بچاتے ہو۔
دنیا کے سلسلے میں اہل بصیرت کا موقف، اہل بصیرت کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا ان کے دروازے پر دستک دیتی تو وہ غمگین ہو جاتے اور یہ کہتے کہ یہ ہمارے گناہ کی فوری سزا ہے۔ دنیا کی آمد کو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لاپرواہی کی علامت قرار دیتے ہیں، اور جب تنگ دستی کا دورہ ہوتا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے اور اسے صالحین کا شعار سمجھ کر گلے لگاتے۔ مغرور کا حال اس کے برعکس ہے، وہ دنیا پا کر خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی بڑائی تصور کرتا ہے، اور جب دنیا اس سے منہ پھیرتی ہے تو اسے اپنی اہانت قرار دیتا ہے۔ ان لوگوں کی صحیح تصویر ان آیات میں ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 15 سے 17 تک۔ سو آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اس کو ظاہراً انعام دیتا ہے، تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر کو بڑھا دیا، اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے، یعنی اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ ان کا غرور ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کلا سے ان دونوں کی تکذیب کی ہے کہ نہ یہ میرا اکرام ہے اور نہ یہ میری اہانت ہے، بلکہ کریم وہ ہے جسے میں اپنی اطاعت کے شرف سے نوازوں، خواہ غنی ہو یا فقیر، اور ذلیل وہ ہے جس کی میں اپنی معصیت سے اہانت کروں، خواہ وہ مالدار ہو یا تنگ دست۔ اس غرور کا علاج یہ ہے کہ عزت اور ذلت کے دلائل کا علم حاصل کرے، خواہ اپنی بصیرت سے یا کسی کی تقلید سے۔ بصیرت سے ان دلائل کا علم اس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اس پہلو کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شہوتوں سے دور ہو کر آدمی اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرتا ہے، اور ان شہوتوں میں پڑ کر اللہ سے کیوں دور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات الہام سے سمجھ میں آتی ہے۔ جو اولیاء اللہ اور عارفین باللہ کا ترہ امتیاز ہے، اس کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے۔ علوم معاملہ میں اس سے زیادہ وضاحت مناسب نہیں۔ تقلید کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، اور اس کے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا وہ حق ہے۔ ان مغرورین کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 55 اور 56۔ کیا یہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَحْلَمُونَ۔ پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 182۔ ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جس قدر وہ گناہ کرتے ہیں اسی قدر ہم انہیں نعمتوں سے نوازتے ہیں تاکہ ان کا غرور بڑھتا رہے۔ اس سلسلے کی کچھ آیات یہ ہیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذنا بهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 43۔ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے وا کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 178۔ ہم ان کو صرف ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کو جرم میں اور زیادہ ترقی ہو۔
ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 42۔ اور جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں اس سے خدا تعالی کو بے خبر مت سمجھ، ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار آیات ہیں جو شخص ان پر ایمان لائے گا وہ اس غرور سے نجات پائے گا، اس لیے کہ یہ غرور اللہ کی ذات و صفات سے جاہل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا اور نہ اس طرح کے فاسد خیالات سے دھوکہ کھاتا ہے، بلکہ اس کی نظر فرعون، حامان اور قارون اور دوسرے نامور بادشاہوں اور حکمرانوں کے انجام پر رہتی ہے۔ ابتدا میں انہیں عروج حاصل تھا، پھر وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ جو لوگ اللہ کے خوف سے مامون رہتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 99۔ سو خدا کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت آ ہی گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 50۔ اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے کی اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 54۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 15 سے 18 تک۔ یا لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور میں بھی طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں، تو آپ کافروں کو رہنے دیجئے اور کچھ دن ڈھیل دیجئے۔ جس طرح اس غلام کے لیے جسے اس کے آقا نے نظر انداز کر رکھا ہو اور تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی آزاں بخش رکھی ہو، آقا کے رویے سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ آقا کا منظور نظر اور محبوب ہے۔ اسی طرح بندے کو باری تعالیٰ کے انعامات سے خوش فہمی کا شکار نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ ممکن ہے کہ آقا نے بطور سزا یہ موقف اختیار کیا ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے بھی تعذیب و تخریب کے لیے اسے نعمتوں سے مالا مال کیا ہو۔ آقا نے تو اپنے غلام کو یہ بتلایا بھی نہیں کہ یہ سزا ہے، محبت نہیں۔ اللہ نے تو اپنے کلام میں جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم نے جو ڈھیل دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ ان تصریحات کے باوجود اگر کوئی ناعاقبت اندیش غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور اس ڈھیل کو اپنے لیے رحمت تصور کرے تو یہ غرور کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نسبت گناہ گاروں کا مغالطہ۔ مومن گناہ گار بھی اللہ کی نسبت ایک زبردست مغالطے میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، ہم اس کے کرم کے امیدوار ہیں، چنانچہ یہ لوگ اللہ کے عفو و کرم پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور اعمال سے غفلت برتنے لگتے ہیں۔ اپنی اس جھوٹی امید اور مغالطے کو امید کرم کا خوبصورت نام دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی خوش گمانی کا یہ عالم ہے کہ وہ رجا کو دین کا ایک عمدہ مقام دیتے ہیں اور کچھ اس طرح کی تقریر کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت وسیع، اس کی رحمت عام اور کرم تمام مخلوق کو محیط ہے۔ اس کی رحمت کے وسیع سمندر میں ہمارے گناہ چند قطروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ہم موحد ہیں، مومن ہیں، ایمان کے وسیلے سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ بعض اوقات ان کی امید کا دار و مدار اپنے آباء و اجداد کی عظمت اور بزرگی پر ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نیک و بزرگ تھے، اس لیے ہماری درخواست بارگاہ ایزدی سے رد نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سید اپنے نسب پر نازاں ہوں اور خوف و خشیت اور ورع تقوی میں اپنے آباء و اجداد کی سیرت کے خلاف ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اللہ کے نزدیک اپنے بڑوں سے زیادہ بزرگ ہیں، حالانکہ ان کے آباء و اجداد اپنے انتہائی ورع و تقوی کے باوجود خائف رہا کرتے تھے اور یہ فسق و فجور کی انتہائی حدود سے تجاوز کرنے کے بعد بے حد مطمئن ہے۔ یہ ایک انتہائی سخت مغالطہ ہے۔
عالی نسبی کے مغالطے کی بنیاد۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالی نسب ہونے کی بنا پر بخشے جائیں گے، وہ اس قیاس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے اسے اس کی اولاد سے بھی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کو ہمارے آباء و اجداد سے محبت ہے، اس لیے وہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ہم بخشش کے لیے عطاءت کے محتاج نہیں ہیں۔ ان فریب خوردہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں لے کر جانے کا ارادہ کیا تو باری تعالی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، ربی ان ابنی من اہلی فقال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 45 اور 46۔ اے میرے رب، یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، یہ شخص تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے، یہ تباہ کار ناشائستہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت چاہی تو صرف زیارت کی اجازت دی گئی، دعائے مغفرت کرنے سے روک دیا گیا۔ آپ نے قبر کی زیارت فرمائی اور وہاں بیٹھ کر قربت و تعلق کی وجہ سے دیر تک روئے۔ آپ پر اس قدر گریہ طاری ہوا کہ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس بنیاد کے باطل ہونے کی وجہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالی متی سے محبت کرتا ہے اور گناہگار سے نفرت کرتا ہے۔ جس طرح وہ متی باپ سے نفرت نہیں کرتا، اسی طرح اس کے گناہگار بیٹے سے محبت نہیں کرتا، اور جس طرح گناہگار بیٹے سے نفرت کرتا ہے اسی طرح اس کے نیک باپ سے نفرت کرتا، کیونکہ اگر محبت باپ سے بیٹی کی طرف سرایت کر سکتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ نفرت بیٹے سے باپ کی طرف سرایت کرے۔ حق بات یہ ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 164، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کی نیکی کی وجہ سے بخش دیا جائے گا، اسے یہ بھی گمان کرنا چاہیے کہ اگر میرا باپ کھانا کھا لے تو میں شکم سیر ہو جاؤں، پانی پی لے تو سیراب ہو جاؤں گا، تعلیم حاصل کر لے تو عالم بن جاؤں گا، کعبہ کی زیارت کے لیے چلا جائے تو حاجی کہلاؤں گا۔ ظاہر ہے کوئی کسی کے کھانے پینے سے شکم سیر نہیں ہوتا، کسی کے پڑھنے سے عالم نہیں بنتا، کسی کی عبادت سے عابد نہیں کہلاتا، پھر کیا کسی کی نیکی سے بخشش کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تقویٰ ایک فرض عین ہے، اس میں بیٹا باپ کے لیے اور باپ بیٹے کے لیے کافی نہ ہوگا۔ اللہ کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر ملے گا۔ اس روز جب کہ نامہ اعمال ہاتھوں میں ہوں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آدمی اپنے والدین اور بھائی بہن سے بچنے کی کوشش کرے گا، البتہ وہ لوگ سفارش کے مستحق ہوں گے جن پر غضب الہی زیادہ نہ ہوگا۔ اس وقت سفارش تو کام آ سکتی ہے، کسی کی نیکی کام نہیں آ سکتی۔ رجا کی شرط۔ یہاں ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ گناہگاروں کا یہ کہنا کیوں صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم اور ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں؟ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی فلیظن بی خیرا، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، مجھ سے خیر کا گمان رکھنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو اسی طرح کے بظاہر خوبصورت اور بے باطن شر انگیز کلام سے برگشتہ کرتا ہے۔ اس طرح کی باتوں کی طرف طبائع کے میلان کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر ان کا ظاہر خوبصورت نہ ہوتا تو یہ باتیں ہرگز دل کو نہ بھاتیں۔ یہ جھوٹی امیدیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھوٹی امیدوں کو حماقت قرار دیا۔ فرمایا، کیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو متی رکھے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے تابع بنا دے اور اللہ تعالی سے امیدیں رکھے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث گزشتہ صفحات میں بھی نقل کی گئی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اصل میں یہ تمنا علی اللہ ہے، شیطان نے اس کا نام بدل کر رجا رکھ دیا ہے۔ جاہل اس نام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے رجا کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 218۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے راہ حق میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ اس لائق ہیں کہ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ آخرت کا ثواب اعمال کی جزا ہے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں انہیں اس خوف کے ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں۔ بے عمل لوگ کس منہ سے رحمت کی آرزو کر سکتے ہیں؟ ارشاد ربانی ہے، جزاء بما كانوا يعملون، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 17۔ یہ ان کو ان اعمال کا صلہ ملا ہے۔ وَإِنَّمَا يُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 185۔ اور تم کو تمہارے اجر پورے قیامت کے روز ہی ملیں گے۔ اب ہم ان معترضین سے ایک سوال کرتے ہیں۔ ایک شخص نے جو کریم بھی ہے، وعدے کا پکا بھی ہے اور مقررہ اجرت سے زیادہ دینے والا بھی، ایک شخص کو برتن دھونے پر ملازم رکھا اور اس سے ایک متعین کام کی اجرت طے کی۔ اب اگر وہ شخص کام کرنے کے بجائے برتن توڑنا شروع کر دے اور پھر اس بات کی توقع کرے کہ مجھے پوری اجرت ملے گی کیونکہ اجرت دینے والا کریم ہے اور اپنے وعدے کا پابند ہے، کیا اس شخص کی یہ توقع حق بجانب ہے؟ ہمارے خیال میں کوئی کم عقل شخص بھی اس کا جواب اسبات میں نہیں دے سکتا۔ اس مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ جاہل آدمی توقع اور غرور کے معنی میں فرق نہیں کر پاتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ توقع نہیں بلکہ ان کی تمنائے کاذب ہے، ورنہ جس شخص کو توقع ہوتی ہے وہ اس کی جستجو بھی کرتا ہے اور جسے خوف ہوتا ہے وہ دور بھی بھاگتا ہے۔ مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے رات اتنی زور سے سجدہ کیا کہ میرے آگے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ لوگوں نے کہا ہم تو اللہ سے رجا رکھتے ہیں اس لیے عمل کی مشقت نہیں اٹھاتے۔ مسلم نے فرمایا واہ، یہ بھی کوئی رجا ہے؟ آدمی کو جس چیز کی توقع ہوتی ہے اس کی جستجو بھی ہوتی ہے۔ اگر تم مغفرت کی آرزو کرتے ہو تو اسے پانے کی کوشش بھی کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اولاد کی توقع رکھے اور شادی نہ کرے، یا شادی کرے اور مجامعت نہ کرے، یا جمع کرے لیکن انزال سے گریز کرے۔ جس طرح یہ شخص بے وقوف کہلانے کا مستحق ہے، اسی طرح وہ شخص بھی دیوانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ ابھی ایمان کی ایک کرن بھی اس تک نہیں پہنچی، یا ایمان کی دولت تو موجود ہے لیکن اعمال صالحہ سے محروم ہے، یا اچھے عمل بھی کرتا ہو لیکن برے اعمال سے بھی دامن نہیں بچا پاتا۔ لیکن مومن کو تو اعمال صالحہ کے بعد بھی خوف اور رجا دونوں رکھنے چاہیے۔ جس طرح نکاح اور صحبت کے بعد آدمی اولاد کی امید بھی کرتا ہے اور محرومی سے خوفزدہ بھی رہتا ہے، اسی طرح مومن کو اچھے عمل کرنے چاہیے، برے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے بعد مغفرت کی امید کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ خوف بھی رہنا چاہیے کہ مغفرت کی درخواست رد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر اچھے عمل کرتا رہے اور انجام برا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرنی چاہیے کہ وہ اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے، سکرات موت کی لغزشوں سے بچائے، توحید پر خاتمہ ہو، زندگی میں کبھی قلب شہوات کی طرف مائل نہ ہو۔ جو شخص اس طرح کی رجا رکھتا ہے وہ عقل مند کہلانے کا مستحق ہے اور اس سے تجاوز کرنے والا مغرورین میں شامل ہے۔ یہ لوگ بہت جلد جان لیں گے کہ گمراہ کون تھا۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 12۔
اے ہمارے پروردگار، بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، سو ہم کو پھر بھیج دیجئے، ہم نیک کام کیا کریں گے۔ ہم کو پورا یقین آ گیا، یعنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جس طرح بچہ بغیر نکاح اور صحبت کے نہیں ہوتا، یا جس طرح کھیتی بغیر دانہ ڈالے نہیں ہوتی، اسی طرح آخرت کا اجر و ثواب بھی عمل صالح کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اب ہمیں تیرے قول کی صداقت کا یقین ہو گیا، ہمیں دوبارہ اسی دنیا کی طرف واپس بھیج دیجئے تاکہ اچھے عمل کریں اور تیرے دربار میں اعمال صالحہ کے ساتھ واپس آئیں۔ ارشاد ربانی ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى۔ پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 39 اور 40۔ اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی، اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی۔ اس مضمون کی بے شمار آیات ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 8۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہم نے تمہارے پاس پیغمبر نہیں بھیجے تھے؟ کیا تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا؟ اللہ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ ہر شخص کو وہ ملتا ہے جو وہ کماتا ہے، اور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اجر پائے گا۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم دھوکہ کھا گئے حالانکہ تم نے ہماری بات بھی سنی تھی؟ اس وقت وہ جواب میں کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 9 اور 10۔ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ رجا کہاں بہتر ہے؟ بعض مواقع پر رجا بہتر بھی ہے۔ ایک تو اس وقت جب آدمی اپنے معاصی پر نادم ہو اور توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بننا چاہے۔ توبہ پر آمادہ گناہگار مومن کو بہکانا شیطان کے لیے ضروری ہے۔ وہ اسے توبہ سے باز رکھنے میں پوری قوت صرف کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھلا تجھ جیسے گناہگار کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ بعض لوگ شیطان کے بہکانے میں آ کر اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر رجا سے مایوسی دور کرے اور یہ بات ذہن میں حاضر کر لے کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور یہ کہ وہ کریم ہے، مہربان ہے، اس کی رحمت لامحدود ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھے کہ توبہ ایک عبادت ہے جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم انیبوا الی ربکم، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 53 اور 54۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تم خدا تعالی کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی طرف انابت اور رجوع کا حکم ہوا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 82۔ اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راہ پر قائم رہیں۔ توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع رکھنے والا راجی ہے، اور گناہوں پر اصرار کے ساتھ بخشش کی امید رکھنے والا فریب خوردہ ہے۔ مثلا ایک شخص بازار میں مصروف کار ہے، اسی اثنا میں جمعہ کا وقت تنگ ہو گیا، اب وہ جمعہ کے لیے سبقت کرنا چاہتا ہے، لیکن شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بلا وجہ بھاگنے سے کیا فائدہ، وقت کافی گزر چکا ہے، جمعہ ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ شیطان کے وسوسے پر کان نہیں دھرتا بلکہ جمعے کی نماز میں شامل
شامل ہونے کے لیے پوری جدوجہد کرتا ہے۔ اب اگر یہ شخص یہ امید کرے کہ جمعہ ملے گا اسے راجی کہیں گے، لیکن اگر وہ شخص جمعے کا وقت تنگ ہونے کے احساس کے باوجود اپنے کاروبار میں مصروف رہا اور یہ تمنا کرتا رہا کہ امام صاحب میرے لیے توقف کریں گے اور جمعے کی نماز میں تاخیر معاف فرمائیں گے، یا کسی اور وجہ سے نماز میں دیر ہوگی، تو ایسے شخص کو مغرور کہا جائے گا۔ دوسرا موقع رجا کا وہ ہے جب آدمی کا نفس فرائض کے علاوہ نوافل اور فضائل سے قاصر ہو اور وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان نعمتوں سے نوازے گا جن کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے، یہاں تک کہ اس رجا سے جسم میں عبادت کے لیے نشاط پیدا ہو اور نفس فضائل اعمال کی طرف راغب ہو، اور یہ قول یاد کرے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الی آخرہ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 اور 2۔ بالتحقیق ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں آخر رکوع تک۔ پہلی رجا سے مایوسی ختم ہوتی ہے اور دوسری رجا سے جسم میں عبادت کے لیے نشاط پیدا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس امید سے توبہ یا عبادت کی تحریک ہو وہ رجا ہے، اور جس سے عبادت میں سستی اور عمل میں کوتاہی پیدا ہو وہ غرور ہے۔ مثلا ایک شخص کے دل پر یہ خیال پیدا ہوا کہ اسے گناہ ترک کر دینے چاہیے اور اعمال صالحہ میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ شیطان منتظر تھا، اس نے فوراً کہا جسم کو مشقت میں ڈالنے سے کیا فائدہ، اللہ کریم ہے، مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص توبہ کا خیال چھوڑ دیتا ہے اور عمل غفلت سے جاری رکھتا ہے۔ یہ فریب ہے۔ اس موقع پر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف استعمال کرے، اپنے نفس کو اللہ کے غضب شدید اور اس کے عذاب علیم سے ڈرائے اور اسے بتلائے کہ وہ اگرچہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن شدید العقاب بھی ہے، وہ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید کرنے والا بھی ہے۔ حالانکہ اسے ان کے کفر سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اپنے بے شمار بندوں کو عذاب، رنج و مصیبت، امراض، فقر و فاقہ اور بھوک وغیرہ میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ وہ ان کے ازالے پر قادر ہے۔ بندوں کے معاملے میں اس کا یہی دستور ہے۔ اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، پھر میں کیوں نہ ڈروں اور کیوں مغالطے میں رہوں۔ خوف اور رجا دونوں سے آدمی کو عمل پر تحریک ملتی ہے۔ جس خیال سے عمل کو تحریک نہ ہو وہ تمنائے کاذب اور غرور ہے۔ اکثر لوگ اسی غرور کے باعث اعمال میں سستی کرتے ہیں، دنیا میں مشغول رہتے ہیں، اللہ سے اعراض کرتے ہیں اور آخرت سے غفلت برتتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے اس کی خبر دی تھی کہ اس امت کے آخری دور میں دلوں پر غرور غالب آ جائے گا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت باب ذم الکبر والعجب میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ پچھلے زمانے میں لوگ عبادات پر مواظبت کرتے اور عمل کرتے، لیکن دل میں یہ خوف رہتا کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، کہیں یہ عمل واپس نہ کر دیا جائے، اور وہ اپنے نفسوں سے ڈرتے رہتے، رات دن اللہ کی اطاعت میں گزارتے، شبہات اور شہوات سے بچنے میں مبالغہ کرتے، تنہائیوں میں اپنی حالت پر آنسو بہاتے۔ آج یہ عالم ہے کہ لوگ مطمئن ہیں، خوش ہیں، انہیں کسی بات کا خوف نہیں، حالانکہ سر تا قدم گناہوں میں غرق ہیں، دنیا میں منہمک ہیں، اللہ سے دور ہیں، اس کے فضل و کرم اور عفو و مغفرت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ گویا یہ لوگ اللہ کے اس فضل و کرم سے واقف ہیں جو نہ انبیاء کو معلوم تھا، نہ صحابہ اور نہ سلف صالحین کو۔ اگر اس کے فضل و کرم کا حصول اتنا سہل تھا تو وہ لوگ کس بات پر رویا کرتے تھے، کس بات سے ڈرا کرتے تھے، اور انہیں کس چیز کا غم تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پرفتن دور کی منظر کشی کی ہے۔ فرمایا یاتی علی الناس زمان تخلق فیہ القرآن فی قلوب الرجال کما تخلق ثیاب علی الابدان امرهم كله يكون طعما لا خوف معه ان احسن احدهم وقال يتقبل مني وإن
وَإِنْ أَسَاءَ قَالَ يَغْفَرُ لِي، یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کے سینے میں قرآن اس طرح پرانا ہو جائے گا جس طرح جسموں پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کام بھی کریں گے لالچ اور طمع سے کریں گے، اس میں خوف شامل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اچھا عمل کرے گا تو یہ کہے گا کہ میرا عمل قبول ہوگا، اور گناہ کرے گا تو کہے گا کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ خوف کی جگہ طمع کریں گے کیونکہ وہ قرآنی تخویفات سے جاہل ہوں گے۔ قرآن کریم میں نصارہ کی یہی حالت بیان کی گئی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 169۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، اس دنیائے دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ یہ علماء نصارہ وارثین کتاب ہو کر بھی اس دنیاوی مال و دولت پر گرے پڑے ہیں، حرام و حلال سے بے نیاز ہو کر دنیا کمانے میں مصروف ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ خوف و خشیت پر زور دیا گیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 46۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 14۔ یہ ہر شخص کے لیے ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ جو شخص قرآن کریم کی ان آیات کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتا ہے وہ خوف اور رنج کا پیکر بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قرآن کی صداقت پر یقین بھی رکھتا ہو۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے اسے کھلونا بنائے ہوئے ہیں، اس کے حروف و الفاظ مخارج سے ادا کرتے ہیں، خفض، رفع اور نصب جیسے مباحث پر مناظرہ کرتے ہیں اور اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے عربی اشعار پڑھ رہے ہوں۔ نہ ان کی نظر معانی پر رہتی ہے اور نہ وہ اس پر عمل کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے؟ یہ ان جملوں کی تفصیل تھی جو اللہ کی نسبت مغالطے کے لیے لوگ کہتے ہیں۔ اس ضمن میں رجا اور غرور کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔ متی عاصی کا غرور، اسی کے قریب قریب ان لوگوں کا غرور ہے جو اطاعت بھی کرتے ہیں اور معصیت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، تاہم ان کی اطاعت کم اور معاصی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ مغفرت کی توقع رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا خواہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی انتہائی جہالت ہے۔ ایک شخص حلال اور حرام آمدنی میں سے 10 درہم خیرات کرتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ہزاروں درہم ناجائز ذرائع سے اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ خیرات بھی اسی دولت کا حصہ ہو، لیکن وہ اس خیرات پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے 1000 درہم ناجائز طریقے سے کما لیے اور 10 درہم خیرات کر دیے تو یہ دونوں عمل برابر ہو جائیں گے۔ کس قدر جاہلانہ تصور ہے! اگر ایک پلڑے میں 10 درہم رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں 1000 تو یہ دونوں پلڑے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہماری حسنات سیئات سے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ نیکیاں یاد رکھتے ہیں اور گناہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ ایک شخص دن میں 100 مرتبہ تسبیح پڑھتا رہے، 100 بار استغفار کرتا ہے، پھر دن بھر مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، ان کی عزت پر حملہ کرتا ہے اور لاتعداد مرتبہ ایسے الفاظ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، لیکن اس کی نظر اپنی تسبیح پر رہتی ہے اور وہ بکواس بھول جاتا ہے جو وہ دن بھر کرتا رہا۔ اگر وہ یاد رکھتا تو یہ ممکن تھا کہ اس کی یاد گوئی کا عدد اس کی یاوہ گوئی کا عدد اس کی تسبیح کے عدد کے برابر ہو جاتا یا اس سے تجاوز کر جاتا۔ وہ یاد رکھے یا یاد نہ رکھے، لیکن کرامن کاتبین نے وہ تمام باتیں لکھ لی ہیں۔ اللہ تعالی نے ہر غلط بات پر عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 18۔ اور وہ
کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ یہ شخص صرف ان فضائل کا دھیان رکھتا ہے جو تسبیح اور تحلیل کے سلسلے میں وارد ہیں۔ قرآن و حدیث میں غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور منافقوں وغیرہ کے عذاب کے سلسلے میں جو کچھ آیا ہے اس سے صرف نظر کر لیتا ہے۔ میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کرامن کاتبین تسبیح و تحلیل کے علاوہ ہر اچھی بری بات لکھنے کا معاوضہ مانگا کرتے تو کوئی شخص بھی زبان سے غلط لفظ نہ نکالتا بلکہ ضروری بات کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیتا، اس خیال سے کہ کہیں اجرت نہ دینی پڑ جائے۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ چند پیسوں کے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی گراں قیمت چیز سے محرومی کے خوف سے کوئی احتیاط نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صورتحال ایک مصیبت عظمیٰ سے کم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ناشکری اور کفران نعمت سے بچائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں تنبیہ کی، یقین کا راستہ دکھلایا، لیکن ہم قرآنی آیات سے عبرت نہیں پکڑتے بلکہ شیطانی وسوسوں پر تکیہ کیے رہتے ہیں۔ مختارین کی 4 اصناف۔ پہلی صنف علماء کے بھی کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان علماء کا ہے جنہیں شرعی اور عقلی علوم میں رسوخ اور وسعت حاصل ہے۔ یہ لوگ رات دن انہی علوم میں مشغول رہتے ہیں، اعضاء کے وظیفے پر دھیان نہیں دیتے، نہ انہیں معاصی سے بچاتے ہیں، نہ طاعات کا پابند بناتے ہیں، بلکہ انہیں اپنے علم سے مغالطہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے یہاں ایک بڑا مقام حاصل ہے، اور یہ کہ وہ علم کے اس انتہائی درجے پر پہنچ گئے ہیں جہاں کسی عالم کو عذاب نہیں دیا جاتا بلکہ مخلوق کے سلسلے میں ان کی سفارشات قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا ایک بلند مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں میں ماخوذ نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ کھلے فریب میں ہیں۔ اگر چشم بصیرت سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، علم معاملہ اور علم مکاشفہ، اور اس دوسرے علم کو علم معرفت بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اور علم معاملہ سے مراد وہ علم ہے جس میں حلال و حرام سے بحث کی جائے، نفس کے مذموم اور محمود اخلاق کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کیا جائے۔ یہ وہ علوم ہیں جو صرف عمل کے لیے وجود میں آئے۔ اگر عمل نہ ہوتا تو ان علوم کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مریض کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کی دوا ایک معجون مرکب ہے اور حاذق ادبا کے علاوہ کوئی اس مرکب کے اجزاء سے واقف نہیں ہے۔ یہ مریض طبیب کی تلاش میں نکلا، وطن کو خیر بات کہا، راستے کی مشقت برداشت کرتا ہوا ایک حاذق طبیب کے گھر پہنچ گیا۔ طبیب نے اسے معجون کا نام بتلا دیا، اس کے اجزاء مفصل بیان کر دیے، مقدار پیدا ہونے کی جگہ، کوٹنے، چھاننے اور بنانے کا طریقہ بتلا دیا۔ اس شخص نے طبیب کی بتلائی ہوئی تمام باتیں خوش خط لکھ لیں اور وہ نسخہ اپنے ساتھ لے آیا۔ اب اس کا معمول یہ ہو گیا کہ وہ شب و روز اس نسخے کا مطالعہ کرتا، اسے بحث کا موضوع بناتا، اس سے متعلق مزید تحقیقات کرتا، دوسرے مریضوں کو بھی بتلاتا، لیکن خود کبھی دوا نہ کھاتا۔ کیا اس صورت میں وہ مریض کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ بلکہ اگر اس کی 1000 نقلیں خوش خط تیار کر لے، یا ہر رات 1000 بار اس کا تکرار کر لے، یا 1000 مریضوں کو بتلائے اور وہ سب اس کی بتلائی ہوئی دوا کے استعمال سے تندرست بھی ہو جائیں، تب بھی اس کے مرض پر کچھ اثر نہ پڑے گا۔ اس کا مرض تو اسی طرح دور ہو سکتا ہے کہ کچھ روپے خرچ کر کے دوا خریدے اور اسی طرح بنائے اور استعمال کرے جس طرح طبیب نے بتلایا ہے، اس کی تلخی پر صبر کرے، وقت پر دوا کھائے، پرہیز بھی کرے اور وہ تمام شرائط بھی ادا کرے جو طبیب نے عائد کی ہیں۔ پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی شفا یقینی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شفا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرض اسی طرح باقی رہے لیکن کچھ اور سنگین ہو جائے۔ یہ غیر یقینی حالت تو دوا استعمال کرنے کے بعد ہے۔ جو شخص دوا چکھتا بھی نہیں وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ محض نسخے پر عبور حاصل کر لینے سے اس کا مرض دور ہو گیا ہے؟ اسی طرح وہ فقیہ جس نے علم عبادات میں رسوخ حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا، علم معاصی میں گہرائی حاصل کی لیکن ان سے بچا نہیں، مذموم اخلاق کے علم میں کمال پایا لیکن نفس کا ان سے تزکیہ نہیں کیا، محمود اخلاق کے علم میں وسعت پائی
پہنچائی لیکن اپنے نفس کو ان سے متصف نہیں کیا، وہ مغرور ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من زکاہا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 9، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص نے تزکیہ نفس کا علم حاصل کیا یا اس علم کو تحریری شکل دی یا دوسروں تک پہنچایا وہ کامیاب ہے۔ اس موقع پر شیطان اسے یہ باور کراتا ہے کہ تمہیں اس مثال سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دوا کے علم سے مرض دور نہیں ہوتا، لیکن تمہارا مقصد مرض دور کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی قربت اور ثواب حاصل کرنا ہے۔ علم سے ثواب ہوتا ہے اور اللہ کی قربت ملتی ہے، جیسا کہ اس پر وہ تمام آیات و روایات دلالت کرتی ہیں جو علم کی فضیلت میں وارد ہیں۔ شیطان کے فریب کا جواب۔ اب اگر کوئی شخص عقل و خرد سے بیگانہ نہ ہو تو وہ فوراً اس دھوکے میں آ جائے گا، کیونکہ شیطان نے جو کچھ اس سے کہا ہے وہ اس کی خواہش نفسانی کے مطابق ہے، اس لیے وہ مطمئن ہو جائے گا، اعمال سے غفلت جاری رکھے گا، اور اگر عقل مند ہوا تو شیطان سے کہے گا کہ تو مجھے علم کے فضائل تو یاد دلاتا ہے لیکن وہ آیات و روایات یاد نہیں دلاتا جو بے عمل عالم کی مذمت میں وارد ہیں۔ مثلا یہ آیت مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 5۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی حالت اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ کتے اور خنزیر کی تمثیل سے بڑھ کر بھی کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ حدیث شریف میں ہے من ازداد علما ولم يزداد هدى لم يزداد من الله إلا بعدا يلقى العالم في النار فتندلق أقطابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى شر الناس العلماء السوء۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں مختلف مواقع پر گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص علم میں فائق ہو اور ہدایت میں آگے نہ ہو وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ بے عمل عالم جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل پڑیں گی اور وہ انہیں لے کر اس طرح آگ میں گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ بدترین لوگ علماء سو ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاہل کے لیے خرابی ہے کہ اس نے نہیں پڑھا، اگر خدا کی مرضی ہوتی تو پڑھ لیتا، لیکن عالم کے لیے 7 بار خرابی ہے، یعنی علم اس پر حجت ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا اور علم کا شکر کس طرح ادا کیا۔ ایک حدیث میں ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ، لوگوں میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالی نفع نہ پہنچائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں مختلف مواقع پر گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کی آیات و روایات میں جو ہم نے کتاب العلم کے باب علمات الاخرى آخرہ میں ذکر کیے ہیں بے شمار ہیں، لیکن کیونکہ اس طرح کی روایات بدکار عالم کی خواہشات کا ساتھ نہیں دیتی اس لیے وہ انہیں نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہ روایات خوب بیان کرتا ہے جو علم کی فضیلت میں وارد ہیں اور اس کے مطلب کی ہیں۔ شیطان اس کے دل کو اپنی خواہش کی طرف مائل کر دیتا ہے، یہی اصل غرور ہے۔ اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ روایات کافی ہیں جو ہم نے اس سلسلے میں ذکر کی ہیں، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان روایات کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح علم کے فضائل پر مشتمل روایات تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ دونوں طرح کی روایتوں کا منبع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان لوگوں کی حالت تو جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ ایک طرف تو اس کا خیال ہے کہ سب سے زیادہ باس پرس مجھ سے ہوگی، دوسری طرف یہ سمجھتا ہے کہ میں خیر پر ہوں۔ یہ زبردست مغالطہ ہے۔ کتنی
کتنی عجیب بات ہے کہ یہ شخص علوم مکاشفہ میں مہارت کا مدعی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات کا علم کہا جاتا ہے، اور اس دعوے کے بعد عمل کا تارک ہے اور اللہ کے اوامر و حدود پامال کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے بادشاہ کی خدمت کا ارادہ کیا اور بادشاہ کی عادات، اخلاق، اطوار، رنگ، شکل و صورت اور قدر و قامت کا علم حاصل کر لیا، لیکن یہ نہ جانا کہ بادشاہ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے، یا ان باتوں کا علم بھی حاصل کر لیا لیکن حرکتیں ساری ایسی کیں جن سے بادشاہ ناراض ہوتا ہے، لباس سے، حیت سے، گفتگو سے، ہر طرح اسے تکلیف پہنچائی۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں اس امید کے ساتھ پہنچتا ہے کہ اسے قربت حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ نشست و برخاست اور داد و دہش میں مخصوص معاملہ کیا جائے گا، اور وسیلے میں اپنی معلومات کا ذخیرہ لے کر آیا ہے جو اس نے بادشاہ کے رنگ، شکل و صورت، قد و قامت، حیت، گفتگو اور نوکروں خادموں کے ساتھ اس کے رویے، ملکی انتظام میں اس کے رویے، ملکی انتظام میں اس کی سیاست اور رعایا کے مصالح پر اس کی نظر کے سلسلے میں جمع کی ہیں۔ حالانکہ اگر وہ یہ تمام معلومات جمع نہ کرتا بلکہ صرف یہ بات جان لیتا کہ بادشاہ کو کیا چیز پسند ہے اور پھر اس کی پسند اور ناپسند کے مطابق عمل بھی کرتا تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا، اسے دربار شاہی میں مخصوص مقام بھی مل سکتا تھا اور بادشاہ کی نظر عنایت کا مستحق بھی ہو سکتا تھا۔ یہی حال عالم کا ہے، اگرچہ وہ علم مکاشفہ میں مہارت کا مدعی ہے، لیکن اس کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے صرف اسماء سے واقف ہے، ان کے معانی سے واقف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اسے اللہ کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی تو اس کا خوف بھی دل میں ہوتا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی عقل مند شیر سے واقف ہو اور اس سے ڈرتا نہ ہو۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھ سے ایسے ڈر جیسے تو خوفناک درندے سے ڈرتا ہے۔ البتہ وہ شخص یقیناً شیر سے نہیں ڈرے گا جو اس کے صرف نام، رنگ اور شکل سے واقف ہو، لیکن اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ شیر سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس کی صفات کا علم بھی رکھتا ہو، اور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ تمام جہانوں کو کسی کی پرواہ کیے بغیر ہلاک کر سکتا ہے۔ تمام انسان اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اگر وہ انہیں اور ان جیسے ہزاروں لاکھوں کو تباہ کر دے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈال دے تو اس پر نہ کوئی اثر ہوگا اور نہ اسے رحم آئے گا اور نہ افسوس ہوگا۔ علماء کا وصف تو یہ ہونا چاہیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ آسمانی کتاب زبور کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی ہے کہ اللہ کا خوف تمام حکمتوں کی اصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم کے لیے خشیت کافی ہے اور اللہ کی نسبت مغالطے کے لیے جہالت کافی ہے۔ حضرت حسن سے کسی نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، آپ نے بتلا دیا۔ مستفتی نے کہا، ہمارے فقہا کی رائے دوسری ہے۔ فرمایا، کیا تو نے فقیہ کو دیکھا بھی ہے؟ فقیہ اس کا نام ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے، تارک دنیا ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، فقیہ وہ ہے جو نہ کسی کی رعایت کرے اور نہ کسی سے خصومت برتے، اللہ کی حکمت عام کرنے میں لگا رہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، خواہ وہ حکمت کسی نے قبول کی ہو یا رد کر دی ہو۔ فقیہ وہی ہے جو اللہ کے اوامر و نواہی کا علم حاصل کرے اور یہ جانے کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، اسی کو عالم بھی کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں بصیرت عطا کرتا ہے۔ جو عالم ان صفات کا حامل نہ ہو وہ عالم نہیں ہے بلکہ مغرور ہے۔ دوسرا گروہ ان علماء کا ہے جن کا علم بھی پختہ ہے اور عمل بھی اچھا ہے، وہ ظاہری طاعات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دلوں کو نہیں دیکھتے اور وہ برے اوصاف دور نہیں کرتے جو اللہ کو ناپسند ہیں، جیسے کبر، حسد، ریا، حب جاہ، ہم اثروں کو ایذا پہنچانے کا ارادہ، ملکوں شہرت پانے کی ہوس۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ان اوصاف کی برائی کے احساس سے عاری ہو کر ان میں منہمک رہتے ہیں اور بچنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ شریعت نے ان اوصاف کی کھلے الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ادنی الریاء شرک
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت متعلقہ ابواب میں گزر چکی ہے۔ ترجمہ: معمولی ریا بھی شرک ہے۔ لا يدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبیر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت متعلقہ ابواب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت متعلقہ ابواب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حب الشرف والمال ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقل، یہ جاہ و مال کی محبت اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی گھاس اگاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت متعلقہ ابواب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار روایات ہیں جو مہلکات کے ابواب میں نقل کی گئی ہیں۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے علماء وہ ہیں جن کے ظاہر آراستہ اور باطن گندے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت متعلقہ ابواب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ ان علماء نے اعمال کی نگرانی کی ہے، قلوب کی نگرانی نہیں کی، حالانکہ قلب اصل ہے۔ آدمی کی نجات قلب کی سلامتی پر موقوف ہے۔ ارشاد ربانی ہے الا من اطاع اللہ بقلب سلیم، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 89، مگر ہاں اس کی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کھجوروں کے جھنڈ میں بنا ہوا کنواں کہ اوپر سے پختہ بنا ہوا ہے اور اندر سے بدبو ہے، یا جیسے قبر میں کہ اوپر سے سجی ہوئی ہے اور اندر مردے سڑ رہے ہیں، یا وہ تاریک گھر جس کی چھت پر چراغ روشن ہو کہ صرف اوپر کا حصہ منور ہے اور اندر اتنی تاریکی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، یا جیسے کوئی شخص بادشاہ کی دعوت کرے اور اس کے اعزاز میں گھر کے دروازے پر قلعی کرائے لیکن اندرونی حصوں میں صفائی نہ کرے جہاں بادشاہ کو قیام کرنا ہے اور کھانا کھانا ہے۔ ان مثالوں سے بھی زیادہ قریب تر مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کھیت میں دانہ ڈالے اور غلے کے ساتھ ساتھ گھاس بھی اگائے جس سے کھیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ کھیت کی آبیاری کر، زائد گھاس کاٹ ڈال تاکہ تیری کھیتی سرسبز و شاداب ہو اور زیادہ سے زیادہ غلہ دے۔ اس نے ایک نہ سنی بلکہ اوپر سے پتیاں نوچ نوچ کر پھینک دیں، نیچے سے جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب کھیتی کاٹنے کا وقت آیا تو کھیت میں سوائے گھاس پھوس کے کچھ بھی نہ تھا۔